السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، اہل سنت والجماعت اور فرقہ باطلہ دیوبندی وہابی سے ہمارا ہمیشہ اختلاف رہا ہے اور رہے گا، اس بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اور جب ہم انہیں ان کی گستاخیاں یاد دلاتے ہیں تو پھر وہ تاویلیں پیش کر کے جواب لاتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب وہ نہیں۔ حالانکہ جب بات ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر اب اس میں تاویل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہابی دیوبندی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں، شان مبارک میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مغلظات اپنی زبان سے بکتے رہتے ہیں، اپنی کتابوں میں تحریر کرتے رہتے ہیں۔ اسی تعلق سے آج ہم آپ کو ایک کتاب دکھانے والے ہیں، جس کتاب کا نام ہے البراہین القاطعہ۔ ان بدبختوں کی آپ بے حرمتی دیکھیں کہ جب توہین کرنے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو بزرگان دین کا سہارا لیتے ہیں، بزرگوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک کتاب دکھا رہا ہوں، البراہین القاطعہ، آپ کے اسکرین چینل پہ نظر آ رہی ہوگی۔ انہوں نے اس میں ایک عبارت لکھی اور کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ یعنی اب کوئی بھی شخص پڑھے گا تو پڑھنے والا یہی کہے گا کہ یہ شیخ عبدالحق کون ہے؟ یہ ہندوستان کے سب سے پہلے محدث ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو رائج کیا۔ صوفیاء کرام نے اسلام تو بہت پھیلایا تھا ہندوستان کے اندر، لیکن سب سے پہلے اگر کسی نے علم حدیث کو ہندوستان میں چلایا اور شروع کیا تو وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ہے۔ تو ان کا نام لے کر کے کہتے ہیں کہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت کرتے ہیں، اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ یعنی اب کوئی بھی شخص پڑھے گا، دیکھے گا تو یہی کہے گا نا کہ ہاں یار، بات تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ ان کی یہ عادت ہے کہ توہین کرنے کے لیے یہ کسی نہ کسی کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ آئیے، ہمارے علماء کرام نے اس بات پر یہ چیلنج کیا، ہمارے علماء نے یہ کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے کس کتاب میں لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ حالانکہ آئیے میں آپ کو اس کے جواب میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں۔ کس کی کتاب؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی۔ فارسی میں انہوں نے کتاب لکھی، فارسی بھی آپ کے اسکرین چینل پہ نظر آ رہی ہوگی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے۔ آپ کے اسکرین پر اردو ترجمے والی بھی مدارج النبوہ نظر آ رہی ہوگی۔ کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ کرنے والے علامہ مفتی سید غلام الدین نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مدارج النبوہ کا ترجمہ کیا ہے۔ آئیے، اس کا صفحہ نمبر 29 ہے، اور جو فارسی نسخہ ہے آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس کا صفحہ نمبر 7 ہے۔ آپ دیکھیں، اس میں ترجمہ والی میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس جگہ پر یہ اشکال لاتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بندہ ہوں، میں نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس کلام کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یعنی یہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس کلام کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی روایت وارد ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، حالانکہ اس کے جواب میں ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسی کوئی روایت وارد نہیں ہے، ایسی کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ان کی بدبختی کہ جو بزرگ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن ان کی بدبختی یہ ہے کہ یہ اپنی کتاب البراہین القاطعہ کے صفحہ نمبر 121 پر یہ لکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، الحدیث لکھ کر کے فرمایا کہ شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ یعنی شیخ عبدالحق علیہ رحمہ انکار کر رہے ہیں، لیکن یہ بدبخت سب ان کے خاتے میں ڈال رہے ہیں اور ان کی بات کی طرف نسبت کر کے ان سے روایت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، لیکن جب نبی کی بات آئی تو انہوں نے تو لکھ دیا کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، لیکن جب اپنے مولانا کی بات آئی، اپنے عالم کی، اپنے علماء کی بات آئی، تو میں آپ کو ایک کتاب دکھا رہا ہوں، حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، جس کو انہوں نے بحواشی مفیدہ کے طور پر اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ حکایت اولیاء کا صفحہ نمبر 159 ہے، اور اس میں حکایت نمبر 144 ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ لکھتے ہیں کہ خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا، اور وہ قوم کے راجپوت تھے، اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا
اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور جو آپ بتلاتے تھے وہی ہوتا تھا۔ یعنی ان کی بدبختی دیکھی کہ حضور کے بارے میں تو لکھ دیا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن اپنے مولانا کے بارے میں کیا لکھا کہ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی تعویذ کے لیے دعا کرانے کے لیے آتا اور اگر وہ حمل سے عورت ہوتی تھی تو آپ بتا دیتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور ہوتا بھی وہی تھا۔ لیکن دیکھیں آپ، نبی کی جب بات آئی تو کہا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن جب اپنے مولانا کی شان بیان کرنے کی بات آئی تو اپنے مولانا کی شان اس طرح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیٹ میں بتا دیتے تھے کہ حمل کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی۔ یعنی ان کی بدبختی یہ بتاتی ہے کہ اپنے مولانا کے لیے تعریفیں تو ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے توہین ہے۔ یہی دیوبندی وہابی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی کیا تخصیص ہے، کیا خاصیت ہے، ایسا علم غیب تو معاذ اللہ جانور پاگل کو بھی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس طریقے سے انہوں نے توہین کی، جس کی بنیاد پر ہم اہل سنت والجماعت نے ان سے اختلافات کیے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ان سے بچے رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں، کسی کی نمازوں کو دیکھ کر کے کبھی بھی گمراہ نہ ہوں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں یار یہ نماز پڑھتے ہیں یہ حق پر ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان کے گھر کی ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، جنہوں نے اس کتاب میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے تبلیغی جماعت بنائی ہے، لوگ سمجھتے ہیں نماز کی تحریک ہے، حالانکہ لکھتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں، نماز کی تحریک نہیں ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا کہ میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے، ایک نیا فرقہ پیدا کرنا ہے۔ تو آپ سمجھدار ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان بدبختوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی آل اولاد کو بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پہ رکھے، جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔